بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دشمنان عزاداری، دشمنان سید الشہداء، دشمنان مظلوم کربلا جو عزاداری کی مخالفت کرنا اپنا دین اور ایمان سمجھتے ہیں، اور محرم کا چاند نظر آتے ہی بلکہ اس سے پہلے ہی عزاداران مظلوم کربلا اور عزاداری مظلوم کربلا کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جو پروپیگنڈا مہم کرتے ہیں اس میں ان کی خباثت کا یہ عالم ہے کہ وہ قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک حصہ بطور دلیل پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس آیت کے حصے کو پیش کر کے لوگوں کے سامنے یہ بتانے کی، بلکہ لوگوں کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ چونکہ عزاداران امام مظلوم اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، زنجیر زنی کر رہے ہیں، قمع زنی کر رہے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اس سے تو لوگ مر بھی سکتے ہیں، جو مر گیا تو وہ ہلاک ہو جائے گا پھر، اور قرآن نے منع کیا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ لہٰذا یہ عزاداری، یہ زنجیر زنی، یہ قمع زنی، یہ بدعت ہی نہیں بلکہ حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو میرے بھائی، اب ان یزید اور شمر کے بچوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن کے اندر تحریف کر لینا، چاہے وہ مانوی تحریف ہی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا جرم ہے۔ پہلے میں وہ آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس کو یہ لوگ دلیل کے طور پر لوگوں کو بہکانے بھڑکانے کے لیے کرتے ہیں، اور ان سے جب آپ مانگیں گے نا، جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو، تو آپ ان سے کہیں کہ بھئی قرآن میں وہ کہاں لکھا ہوا ہے، دکھا ہوا میں وہ آیت کہاں پر ہے؟ وہ کبھی آپ کو نہیں دکھائیں گے، کبھی نہیں دکھائیں، کیونکہ وہ آیت اگر دکھا دیں گے تو ان کا منہ کالا ہو جائے گا، یہ رسوا ہو جائیں گے پھر۔ وہ آیت کیا ہے؟ پارہ نمبر 2 میں سورہ بقرہ، سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 195 ہے۔ میں پوری آیت آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، آیت نمبر 195۔ جب پوری آیت آپ ترجمہ جب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، اور یہ دشمنان عزاداری، یہ یزید اور شمر کے بچے اس کو کس انداز میں پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 195، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ پوری آیت یہ ہے کہ اور خدا کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب ان دشمنان عزاداری کی خباثت آپ دیکھیں کہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے کہ اور خدا کی راہ میں خرچ کرو، اس کا ذکر نہیں کرتے، اور جو آیت کا تیسرا حصہ ہے کہ بے شک اللہ کہ اور احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس کا بھی ذکر نہیں کرتے۔ جو درمیان کا حصہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو۔ آپ خدا کو حاضر و ناظر جان کر بتائیں کہ یہ پوری آیت پڑھ کر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت کا جو درمیانی حصہ ہے جو یہ لوگ پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ عزاداری کے بارے میں ہے، یہ امام مظلوم شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے اوپر ہونے والے گریہ اور ماتم، زنجیر زنی اور قمع زنی کے بارے میں ہے؟ آیت خود بتا رہی ہے کہ اور خدا کی راہ میں خرچ کرو، یعنی جو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے
وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے اپنے ہاتھوں سے. یعنی جس نے مال چھپا کے رکھا ہوا ہے، جس نے درہم و دینار چھپا کے رکھے ہوئے ہیں، جس نے روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے، جس نے جائیدادیں بنا رکھی ہیں، جس نے بینک بیلنس تیار کر رکھے ہیں اور وہ خدا کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. یہ سونا چاندی جمع کر لینا، اور یہ ایک مقام نہیں ہے، اس کے علاوہ کئی مقامات پر قرآن مجید میں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. یہ سونا اور چاندی جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، یہ قیامت کے دن آگ بن کر تمہیں جلائے گا. اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. اور یہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مراد یہ زکوٰۃ اور خمس اور فطرہ دینا نہیں ہے، بلکہ صدقہ دینا ہے، خیرات کرنا ہے، نذر کرنا ہے، نیاز کرنا ہے. یعنی زکوٰۃ ہے، خمس ہے اور فطرہ، یہ تو واجبات دین میں سے. یہاں اللہ تعالیٰ نے واجبات کا ذکر نہیں کیا ہے، مستحبات کا ذکر کیا ہے. یعنی جو تمہارے پاس مال جمع ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اور اگر تم نے اللہ کی راہ میں یہ مال خرچ نہیں کیا، جمع کر کے اپنے پاس رکھا، تو گویا تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈال رہے ہو. یہ معنی ہیں اس کے. مال جمع کرنے کی مذمت کی گئی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اور جو مال جمع کر کے رکھ رہا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہا ہے، گویا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. نہ کہ عزاداری کرنے والے ہیں. کیا معنی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے اور کس معنوں میں یہ خبیث لوگ، یہ دشمنان عزاداری، یہ یزید اور شمر کے بچے بیان کر رہے ہیں. اب آپ بتائیں کہ یہ لوگ اس طریقے سے اپنے مذہب کو یہ سچا ثابت کرنا چاہتے ہیں، اس طرح جھوٹ بول کے، اس طرح قرآن مجید میں مانوی تحریف کر کے یہ اپنے مذہب کو سچا ثابت کر رہے ہیں. بالفرض محال اگر انہوں نے اس طریقے سے لوگوں کو بہکا کے بھڑکا کے اپنے آپ کو سچا ثابت کر بھی دیا، تو کیا ان کا مذہب سچا ہو جائے گا؟ جھوٹ تو بہرحال جھوٹ رہتا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں پکڑا جائے گا. اس دنیا میں نہیں پکڑا گیا تو آخرت میں اللہ ضرور پکڑے گا. تو میرے بھائیوں، ایسی سازشوں کا شکار نہیں ہونا ہے، ایسے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا ہے. یہ جتنے بھی دلائل لے کر آتے ہیں وہ سب جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، سب تحریف کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی اپنے ایک وائس نوٹ میں آپ لوگوں کو عرض کیا تھا کہ جب یہ کوئی ریفرنس دیں گے نا، ابھی جب محرم آئے گا تو یہ بہت کتابوں کے صفحات کی پکچر بنا کر اسکین کر کے جو ہے نا وہ پوسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. تو جب یہ اسکین پکچر آپ کو پیش کر رہے ہو نا، اسکین پکچر لے کر آئے، تو آپ کہیں کہ جی ہمیں اسکین پکچر مت دو، کیونکہ اسکین میں یہ لوگ ٹیمپرنگ کرتے ہیں، یہ لوگ الٹریشن کرتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، بےایمانی کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں. اسی فاؤنٹ میں اسی سائز کے الفاظ اپنی مرضی کے ڈال دیتے ہیں اور جو ان کے مفاد کے خلاف ہوتا ہے اسے نکال لیتے ہیں. یعنی فرض کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گریہ کرنا رحمت ہے. اب یہ کیا کرتے کہ رحمت کے اوپر جو ہے نا رے کے اوپر ایک نقطہ ڈال دیتے اور اس کی اسکین پکچر بنا لیتے اور پھر کہتے ہیں دیکھو رسول اللہ نے کہا تھا کہ گریہ کرنا جو ہے وہ زحمت ہے، اس رحمت کو زحمت بنا دیتے ہیں، محرم کو مجرم بنا دیتے ہیں. اس قسم کی ٹیمپرنگ کر کے، یا بعض جگہ تو پورے الفاظ چینج کر دیتے ہیں. لفظ منافق لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو نکال کر اس کی جگہ پہ لفظ شیعہ ڈال دیتے ہیں اسی فاؤنٹ میں. اس قسم کی دھوکہ دہی کرتے ہیں. تو میں اپنے مومن بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جب بھی کوئی اسکین پکچر آپ کے پاس آئے تو آپ ان سے کہیں کہ جی ہمیں اسکین نہیں چاہیے، ہمیں اصل کتاب دکھاؤ. اصل کتاب کی اصل پکچر بنا کر، جس میں اوپر کتاب کا نام لکھا ہوا ہو، صفحہ نمبر لکھا ہوا ہو اور باب نمبر لکھا ہوا ہو، صفحہ نمبر، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہو، وہ ہمیں بھیجو. اور اصل کتاب میں یہ ٹیمپرنگ کر نہیں سکتے، یا انہیں کاٹنا پڑے گا الفاظ کو. تو اس لیے اسکین پکچر بھی کبھی ان سے نہ مانگے آپ. اور جب بھی یہ کوئی بات کرے نا، ان سے فوراً ریفرنس مانگا کرے، دکھاؤ کدھر لکھا ہوا ہے، کس کتاب میں ہے یہ. اس لیے کہ یہ اس قسم کے جھوٹ بولتے ہیں. جیسا میں نے ابھی بتایا کہ قرآن کی آدھی آیت کا ایک حصہ انہوں نے اٹھا کر پیش کر دیا بس.